اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ کل کچھ دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا فون پہ کہ میں اپنی جو بھی پالیسی ہے یا ترجیحات ہے وہ بتاؤں، تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ انشاءاللہ کل اکٹھے ہوں گے اور سب سے بات ہو جائے گی۔ آپ میں سے کچھ چہرے تو شناسہ ہیں کیونکہ لاہور میں مختلف پوسٹنگز میری رہی ہیں، پولیس میں، فیلڈ میں بھی، سی پی او میں بھی، ایف آئی اے میں بھی، آئی بی میں، تو اس حوالے سے پرانی واقفیت ہے۔ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ میاں نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا۔ میں جناب وزیر اعظم صاحب کا اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا۔ تو میں جتنی دیر اللہ میاں نے مجھے توفیق دی، میری یہ کوشش ہوگی کہ پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانا، عوام میں تحفظ کا احساس پیدا کرنا، ظالم کا ہاتھ روکنا اور مظلوم کا سہارا بننا جائے، یہ پولیس کے میری نزدیک بیسک کام ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کے جو 3 بڑے کام ہیں ان میں امن و امان کا قیام، جان و مال کی حفاظت، جرائم کی روک تھام، جرائم کا اندراج اور پھر جرائم کی تفتیش، یہ سب پولیس کے کام ہیں۔ ان تمام فرائض کی ادائیگی میں جو سینٹرل رول ہے وہ پولیس اسٹیشن کا ہے۔ میری سب سے پہلی پرائرٹی ہوگی کہ ہم پولیس اسٹیشن کے لیول پر پولیس اسٹیشن کو ٹھیک کریں، اس کی اصلاح کریں تاکہ پولیس کا عوام کا پولیس پہ اعتماد قائم ہو، اور اگر کوئی شہری تھانے میں جائے تو اس کے ساتھ بہترین سلوک ہو، اس کی بات سنی جائے اور اس کو اپنے جائز کام کے لیے کسی سفارش، کسی رشوت کا سہارا نہ لینا پڑے، کیونکہ میری نظر میں کوئی بھی پولیس ریفارمز میننگ فل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم پولیس اسٹیشن میں کوئی تبدیلی نہ لے کے آئیں۔ اور پولیس اسٹیشن میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے رویے کا، ایٹیچیوڈنل پرابلم ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہوتا۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ پولیس کلچر میں جو پولیس کا ایک فورس اورینٹڈ پرسیپشن ہے اس کو سروس اورینٹڈ پرسیپشن میں تبدیل کیا جائے۔ بڑھتے ہوئے جو جرائم ان کی روک تھام کے لیے انشاءاللہ ہم پرانی اور لیٹسٹ جو کرائم پریونٹیو اسٹریٹجیز ہیں ان کو اپنائیں گے اور ان پہ عمل کروائیں گے۔ عام طور پہ انفارچونیٹلی پولیس والے جو جرائم بڑھتے ہیں ان کے لیے اسٹریٹجی یہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ جرائم کو درج ہی نہیں کرتے، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کسی کے ساتھ واردات ہو جائے اور اس کا پرچہ بھی درج نہ ہو تو اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہوگی۔ میری یہ پرائرٹی ہوگی اور میری سب سے یہ ریکویسٹ بھی ہوگی اور یہ حکم بھی ہوگا کہ کوئی برکنگ نہیں ہوگی، نہ صرف پرچہ درج ہوگا بلکہ مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی انشور کریں گے کہ جو لوگ جھوٹی ایف آئی آر درج کرواتے ہیں ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے تاکہ جھوٹی ایف آئی آر کے نتیجے میں جو معصوم لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ اس پریشانی سے بچیں۔ حکومت کی ایک بہت بڑی ترجیح ہے کہ کسی قسم کا کوئی مافیا، کوئی قبضہ مافیا وہ نہیں ہوگا۔ پولیس انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور باقی تمام محکموں کے ساتھ مل کے قبضہ گروپ کا کما کرے گی اور ہر قسم کا تعاون پرووائڈ کرے گی۔ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ اس میں اگر کوئی پولیس افسر قبضہ گروپ کی سرپرستی کرتے ہوئے، ان کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے، ان کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کو بالکل سپیئر نہیں کیا جائے گا، وہ پولیس میں انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ پھر آج کل جو ٹرینڈ ہے
انفارچونیٹلی کہ بچوں اور عورتوں کے خلاف جو جرائم ہیں ان میں اضافہ بہت ہو رہا ہے. اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم مؤثر اقدامات اٹھائیں گے. اس سے پہلے بھی پنجاب پولیس وومن سیفٹی ایپ ایک انٹروڈیوس کرا چکی ہے. ان جرائم میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے ساتھ فوری اور بھرپور کارروائی کی جائے گی. کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ پر قانون فوری طور پر حرکت میں آئے گا. بچوں، عورتوں اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے سرگرم حکومتی ادارے اور این جی اوز کے ساتھ مل کر ان کے حقوق کے تحفظ کو انشاءاللہ ہم یقینی بنائیں گے. تفتیش ایک اور امپورٹنٹ کام ہے پولیس کا، اور ناقص تفتیش کی وجہ سے بڑے بڑے کریمنلز ایکوٹ ہو جاتے ہیں. تفتیش کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جاتا. بیسیکلی تفتیش از اے کلیکشن آف ایویڈنس. اس میں جہاں بھی کوئی شک آتا ہے تو اس میں پھر کورٹ ظاہر بینیفٹ آف ڈاؤٹ ادھر ہی جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کریں گے، ان کو کورسز بھی کروائیں گے، اور جو ایسے ڈیسیژن جس میں ایکویٹل ہوئی ہے، جس وجہ سے ایکویٹل ہوئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تیاری بھی کروائیں گے. اور تفتیشی افسران پروسیکیوشن کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تفتیش کو بھی بہتر کریں گے اور پروسیکیوشن کو بھی بہتر کریں گے. ایک اور چیز جس میں آج کل بڑی ایشو ہے جس پہ، وہ ہے امپروونگ پولیس رسپانس ٹو دا کریٹیکل انسیڈنٹ مینجمنٹ. پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی جس میں پولیس رسپانس بہت اچھا اور توقع کے مطابق نہیں تھا. اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور جو آپریشنل ڈیفیشنسیز ہمیں نظر آئیں گی ان کو انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. ان کو انڈر دی کارپیٹ نہیں کریں گے. جو بھی خرابی نظر آئی اس کو انشاءاللہ ہم پوری طرح ایڈریس کریں گے. نیکسٹ ایک پوائنٹ ہے کہ جی پولیس کیا اکیلے کام کر سکتی ہے؟ پولیس اکیلے کام نہیں کر سکتی. پولیسنگ ایک ایسا کام ہے جس میں سوسائٹی کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. اس کے لیے کمیونٹی کی شمولیت بہت زیادہ ضروری ہے. ہم انشاءاللہ ڈفرینٹ کمیونٹی جو گروپس ہیں، بزنس آرگنائزیشنز ہیں، وکلا کمیونٹی ہے، میڈیا، اکیڈیمیا اور ادر سیگمنٹس آف سوسائٹی، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور پولیس اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے اس کو انشاءاللہ کم سے کم کریں گے. پھر میں ایک اور پوائنٹ جس پہ کچھ کہنا چاہوں گا. ہمیں کافی سالوں سے ٹیررزم کا سامنا ہے. اس سے پہلے میں آئی بی میں رہا ہوں، ادھر ہم نے سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کے اللہ کا شکر ہم نے بہت اچھا کام کیا. اس سلسلے میں ہماری پاک افواج نے قائدانہ رول ادا کیا اور انہوں نے بے شمار قربانیاں دی. پولیس، سی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی بھرپور کردار ادا کیا. سب نے بے مثال قربانیاں دی. رائے طاہر نے سی ٹی ڈی کے لیے بہت زبردست کام کیا. اس نے سی ٹی ڈی کو پنجاب میں پوری طرح اسٹیبلش کیا. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو اور آگے لے کے جائیں تاکہ یہ سب اس پہ اعتماد بھی کر سکیں اور مزید اس کی آپریشنل ایفیشنسی بہتر ہو سکے. پھر ایک اور ایشو ہے کہ ہماری پولیس فورس جو کام کرتی ہے ان کی ویلفیئر کا انفارچونیٹلی بہت اچھا سسٹم نہیں ہے. میں ایڈیشنل جی ویلفیئر اینڈ فائنانس تھا، آج کل فاروق ادھر لگے ہوئے ہیں. تو کچھ ایسے بھی کانسٹیبل ہمارے پاس آتے تھے کہ ان کو فرض کی ادائیگی میں چوٹ لگی، گولی لگی، اس کے بعد محکمے نے پوری طرح ان کو لک آفٹر نہیں کیا. کسی نے اپنی پوری زمین بیچ دی اور اس کے بعد اس کا علاج پھر بھی نہیں ہوا. جب میں تھا تو ہم نے کوشش کی کہ میکسیمم ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے. اس کو انشاءاللہ ہم اور بہتر بنائیں گے. دوسرا میری یہ خواہش ہے اور میری یہ کوشش ہوگی کہ جو سینئر افسران اور جونیئر افسران کے درمیان ایک فاصلہ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، کیونکہ پولیس ایک ٹیم کے طور پہ کام کرتی ہے. اگر ٹیم میں کچھ بندے یہ سمجھیں کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے تو وہ ٹیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایز اے ٹیم کام کریں اور اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی. پھر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام پولیس میں پہلے بھی بہت بہتر ہے، اس کو مزید بہتر بنائیں گے. کام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگی. جو کام کرے گا، جو کام صحیح کرے گا، ایمانداری سے کرے گا وہی رہے گا. جو کام چور ہوگا، جو کرپشن کرے گا اس کو بالکل کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہوگی. زیرو ٹالرنس ہوگی.
کوئی اس کو ہم یہ لیٹیچیوڈ نہیں دیں گے کہ آپ یہ کر لیں. جو وہ پکڑا گیا وہ گیا. آخر میں آپ کے توسط سے عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میری ٹیم انشاءاللہ ہر وقت ہم مصروف عمل رہیں گے. عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ہم صرف دفتروں میں نہیں بیٹھیں گے، باہر نکلیں گے، فیلڈ میں جائیں گے، پبلک سے بھی انشاءاللہ تعلق بنائیں گے اور فورس کو بھی دیکھیں گے. اس سفر میں ہمیں میڈیا کی مدد بھی درکار ہوگی. آپ سے میں یہی کہوں گا کہ کائنڈلی سچ کا ساتھ دیں. خبر چلانے سے پہلے تصدیق کائنڈلی ضرور کر لیں. ہمارے ترجمان آپ کو ہر وقت دستیاب ہوں گے. آپ ہماری خامیوں کی نشاندہی ضرور کریں. ہم سب مل کے انشاءاللہ اس نظام کو بہتری کی جانب لے جائیں گے. میری طرف سے بہت بہت شکریہ. اگر آپ نے سوال یہ تھا کہ سر آپ کا جو انٹرویو ہوا تھا وہ ہوا تھا صوبہ سندھ کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا جب ان کو پتہ چلا کہ آپ بڑے اپرائٹ آدمی ہیں، ایماندار ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد آپ کو پنجاب بھیج دیا. تو پنجاب حکومت کے ساتھ آپ کیسے چلیں گے؟ آپ تو بڑے ایماندار کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں، اپرائٹ آدمی، آپ نے کس کا غلط کام کرنا نہیں ہے. اور نمبر 2، آپ نے جس طرح کہا کہ آپ میڈیا کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہم نے آج 1 سال کے بعد آئی جی پنجاب کو دیکھا. یہاں جو بھی آئی جی آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ میڈیا کو ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن میڈیا کے ساتھ نہ ان کو بات کرنے دی جاتی ہے، نہ ان سے ملاقات کی جاتی ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی ایسا روابط رکھے جاتے ہیں. ان کو غلط مس گائڈ کیا جاتا ہے. شاید کچھ اور لوگ بھی اس بارے میں. آئی جی پنجاب 1 سال تک نیشنل ٹی وی پہ نہیں چلے، لوکل پہ چلتے رہے. اور یہ احمد بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس آپ کا ترجمان ہوگا، ترجمان تو نہیں کوئی نہیں. اچھا، اس میں ترجمان کے والے سے تھوڑی سی ترجمان کا دفتر میں 8 بندے کام نہیں، میں اس میں ایڈ کرتا چلوں. سابق آئی جی پنجاب کے جناب غنی صاحب تھے، ان کے ساتھ ہماری یہاں پہلے دن ملاقات ہوئی. اس میں ترجمان ہمارے ساتھ رابطے میں میرا صاحب انہوں نے اپوائنٹ کیا، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا تھا. لیکن آئی جی پنجاب جو تھے جس دن یہاں پہلے دن آئے ہیں، انہوں نے یہاں پر تقریر کی، ملاقات ہوئی، اس کے بعد شاید ہی وہ کسی کو ملے ہیں. تو یہ جو فاصلے کیوں بڑھائے جاتے ہیں، مس گائڈ کیوں کیا جاتا ہے کسی بھی آفیسر کو؟ چلے میں آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں. ایک تو انشاءاللہ جو میں آپ کو کہوں گا انشاءاللہ اس پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گا. انلیس کہ کوئی ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز ہو جائیں میں اس وقت نہ آپ سے مل سکوں، لیکن آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ اور ریگولرلی رہے گا. اس سے پہلے آئی صاحب نے سہیل کو یہ ذمہ داری دی تھی. سہیل بھی موجود ہے، لیکن میرا بھی آپ سے رابطہ رہے گا. اگر مہینے میں نہیں تو کم از کم 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ہم ضرور ملیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک سیکنڈ. جی 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 میرے خیال میں یہاں تو گورنمنٹ کو ضرورت نہیں ہے. وہ میرے خیال میں میڈیا کی خبروں پہ اتنی توجہ نہیں دیتی جتنی کہ سابقہ دور میں گورنمنٹ خیال کرتی ہے. میڈیا کو بڑا اگنور کیا جاتا ہے. خبروں کے حوالے سے بھی شاید وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کی جو خبریں ہیں یہ کینڈل کرانے کے لیے ہیں، حالانکہ کوئی بھی یہ جس طرح کے ایک بڑا ستون ہے اس کا. تو دوسرا یہ کہ باقی آئی جی سوال جو بھی آئے ان کی بھی ترجیحات آپ جیسی نہیں ہیں. کسی نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کرپٹ افسروں کو چھوڑیں گے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے اس کو خراب ہونے دیا جائے گا. جو موجودہ آئی جی صاحب گئے ہیں ان کی بھی بڑی اچھی پالیسیز تھی. ہم جو آپ سے آج بات کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے، پنجاب بھر میں بہت زیادہ کرپٹ افسر تعینات ہیں. بہت سے ایسے پہلے کرپشن ہوتی تھی کہ بڑے لوور لیول پہ کرپشن کی جاتی ہے. اب ایس پی سبان کے دفاتر بھی اس میں برابر، لاہور میں باقی دیگر اضلاع میں بہت سے ایسے ایس پی لگے ہوئے ہیں کہ جن کے متعلق کرپشن کی انکوائریاں ہوئی اور ثابت ہوئی، لیکن وہ پھر بھی کام کر رہے ہیں. آیا کہ آپ کی اس کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. پہلے سوال کا جو پہلا حصہ تھا آپ نے پوچھا سابقہ آئی جی صاحبان، تو تمام آئی جی صاحبان بہت اچھا کام کرتے رہے. میں بالکل نہیں کہوں گا، میں نے سب کے ساتھ کام کیا جب میں یہ تھا. سب نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ سسٹم کو بہتر کیا جائے، تو اس میں میں بھی انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالوں گا. اور یہ جو آپ نے بات کی جی کرپٹ افسران لگے ہوئے ہیں، اس میں میں تو ابھی آیا ہوں، تو انگلش میں کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دی ورڈس. میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، میرا انشاءاللہ جو عمل ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. اچھا ایسا بتائیے گا کہ آپ اس سے پہلے ایم ڈی سی سٹی رہے ہیں
اور اس وقت صرف یہ صورتحال ہے کہ 2900 سے زائد کیمرے جو ہیں وہ خراب ہیں، جس کی وجہ سے جو سیکورٹی معاملات ہیں وہ ان پہ خاصے شکوک و شبہات ہیں۔ اب آپ خیر سے آئی جی پنجاب ہیں، تو اس حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا کہ ان کیمروں کو ٹھیک کرنے یا ان کو دوبارہ فعال کرنے کے حوالے سے آپ کی کیا؟ جی، آپ 12 کروڑ روپیہ جو ایک نجی کمپنی کو دینا، کیا وہ پولیس اپنی اکاؤنٹ سے دے دے گی؟ پنجاب حکومت تو نہیں دے رہی؟ اچھا، اس بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا۔ اس میں میڈیا پنجاب سیف سٹی کے حوالے سے کبھی انہوں نے ہم سے فیڈ بیک لیا نہیں، وہ چلا دیتے ہیں۔ جب میں اور کامران گئے تو اس وقت جو کیمرے اس وقت آپریشنل تھے وہ 3,500-4 ہزار کے قریب تھے، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہواوے جنہوں نے اس پروجیکٹ کو لگایا ان کے ساتھ کوئی مختلف کانٹریکچل ایشوز پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ انہوں نے پہلے جو آپریشن اور مینٹیننس کا کام تھا تھوڑے دن کیا، پھر انہوں نے بند کر دیا۔ ہم نے آ کے پوری کوشش کی کہ ایک تو جو آپریشنل کاسٹ ہے اس کو ہم نے 1/3 کیا، نمبر 2 ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 5,500 کیمرے آپریشنل کیے، اور اس میں باقی جو کیمریز ہیں جو ابھی باقی رہ گئے ہیں وہ تقریباً 2,000 کے قریب ہیں۔ ان کا سافٹ ویئر، ان کا ہارڈ ویئر کا جو پرابلم ہے وہ پروپرائٹری ایشو ہے۔ ہواوے کے ساتھ ہماری نیگوسیشن مکمل ہو چکی ہے، اور اس میں 3 قسم کی کمیٹی ہیں جو پنجاب سیف سٹی کو دیکھتی ہیں۔ ایک مینجمنٹ کمیٹی ہے جس کو آئی جی ہیڈ کرتا ہے، ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے جس کو چیف سیکرٹری ہیڈ کرتا ہے، اور ایک اتھارٹی ہے جس کو چیف منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں۔ تو وہ جو پیکج ہے جو کہ بہت ہی اچھا پیکج ہے پی ایس سی کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، اس کو اتھارٹی نے ریکمینڈ کر دیا۔ اب وہ نیکسٹ کیبنٹ میں جائے گا، اور وہ سارے جب اپروول ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ اپنا کام O&M شروع کر دیں گے۔ تمام کیمریز آپریشنل ہو جائیں گے، تمام جو آپ کو اسکرینیں لگی ہیں وہ انشاءاللہ آپریشنل ہو جائیں گی، اور جو اس کی 5 سال تک O&M انہوں نے کرنا ہے، اور اس کا جو بجٹ ہے وہ ان بلٹ ہے۔ آپ نے ہمیں ایکسٹرا نہیں چاہیے، وہ آلریڈی موجود ہے، کیٹر فار ہے۔ تو اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو انجینئرز ہیں ان کی بھی کیپیسٹی بلڈ کی جائے، اور ان کو بھی ساتھ اس میں آہستہ آہستہ، تاکہ وہ گریجولی اس کو ٹیک اوور کر لیں۔ تھینک یو۔ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام باتوں میں کامیاب کرے، ہم سب کی یہ وشز ہے۔ سر ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، آپ سے پہلے پنجاب پولیس کی یہ تاریخ بن گئی ہے کہ 3 سال میں 7ویں آئی جی صاحب آئے ہیں۔ مین مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو متحد ٹیمیں ہیں، سی سی پی لاہور، AND انویسٹیگیشن، اس کے علاوہ RTO، ان میں کیوں نہیں کوآرڈینیشن ہوتی؟ جو نیا آئی جی آتا ہے اپنی ٹیم لے کے آتا ہے، ابھی وہ کرائم کو ہینڈل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی تبادلے شروع ہوتے ہیں۔ کیا آپ بھی یہی کریں گے کہ نئی ٹیم لے کے آئیں گے، CCPO یا دوسرے RTO وغیرہ، وہ بھی ابھی سیٹ ہوں گے تو اس کے بعد اس میں بھی تبادلہ ہو جائے گا؟ کیا ایسی کوئی اسٹریٹجی بنے گی کہ کوئی افیسر کم از کم 1 سال تک تو تعینات رہے پنجاب میں؟ اس کے ساتھ بھی یہ ایڈ کر لیجیے، اس سے متعلقہ سوال ہے کہ جب آپ کتاب فرما رہے تھے تو آپ نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ پولیس کے جو اقسام ہے اور ان کے ماتحت ہیں ان میں آپس میں فاصلے بہت ہیں۔ اس وقت لاہور پولیس جو ہے وہ پنجاب کا کیس ہے، لیکن آپس میں اختلافات اس حد تک ہو گئے کہ پہلے آپریشن اور انویسٹیگیشن کے اختلافات ہوتے تھے، اب انویسٹیگیشن کے اندر اپنے اختلافات ہیں اور آپریشن کے اندر اپنے اختلافات ہیں، اور ان چیزوں کو اگنور کیا جا رہا ہے، جس سے میڈیا میں بھی فاصلے بڑھائے جا رہے ہیں، وہ اپنی ہی معاملات نمٹانے میں ٹائم نہیں ملتا۔ تو کیا کوئی ایسی کاروائی کریں گے کہ ان افسران کے خلاف ٹیم ورک کے طور پر جو ہے وہ کام کیا جا سکے؟ دیکھیے، اس میں بڑی سیدھی ہم تو ایک ڈسپلن فورس ہے۔ میرا اس میں بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ کسی قسم کی گروپ بندی کی بالکل کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا ایک مخصوص کام ہے، ہم ایک ضابطے کے مطابق، قانون کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جو اس ضابطے کو توڑے گا وہ بالکل اس فورس میں نہیں رہے گا۔ یہ کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہے کہ آپ اپنے یونین بازی کریں، اپنے گروپ بنائیں۔ یہ بالکل سیدھے لیڈ ڈاؤن فنکشنز ہیں، کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک تمام کی جاب ڈسکرپشن مقرر ہے۔ ہر کسی نے جو کام کرنا ہے اس کے مطابق اس نے کام کرنا ہے۔ میری بالکل کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ میں کوئی بندے لے کے آؤں، میری ذاتی پسند ناپسند بالکل نہیں۔ جو اچھا کام کرے گا وہ سر کا تاج ہے، جو کام نہیں کرے گا وہ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ جنوبی پنجاب سے بہت سے پولیس افسر تعینات ہیں، آپ نے یہ کر لیا، ان سے کر لیا۔ جی
لیکن DSP افسران کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا گیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کئی افسران جو یہاں پہ پچھلے 3 سال سے تعینات ہیں وہ بیچارے CPU میں رہتے ہو گئے, اور کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف آپ کو رکھتے ہیں کیونکہ ان کی تعلیم سے بات ہے. تو اس میں بھی آپ کوئی کرائٹیریا رکھیں گے کہ جو بندہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ آپ کو لگے گا تو وہ واپس CPU میں آئے گا, جو CPU میں بیٹھے افسران ہیں ان کی بھی باری آنی چاہیے. اس میں آپ جی بالکل نہیں جی بالکل, اس میں سب کو فیئر چانس ملنا چاہیے, فیلڈ کا بھی ملنا چاہیے, اسٹاف کا بھی ملنا چاہیے. اس کے بعد ہر بندہ اپنے کام سے بتاتا ہے کہ جی میرے کے اندر کیا پوٹینشیلس ہیں. اس میں اگر کوئی بندہ بالکل ڈلیور نہیں کر پا رہا تو میری یہ اپروچ نہیں ہے کہ اس کو ٹرانسفر کیا جائے. میری یہ اپروچ ہے دین ہی شوڈ گو ہوم. اس کو کوئی اور کام کرنا چاہیے, اس کو پھر پولیس میں نہیں رہنا چاہیے. ٹرانسفر کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. تو باقی جو آپ نے بالکل بات کی کہ یہ جو ہے فاصلہ, یہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کر کے آپ کو دکھائیں گے 6 مہینے بعد. آپ سے پہلے بولا ہے سفارشی کلچر ختم ہو جائے گا, تھانے میں جانے والا سائل کو انصاف ملے گا اور جو ملزم ہوگا اس کو گرفتار کیا جائے گا, اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. لیکن جو تھانہ جات کے حالات ہیں وہ یکسر تبدیل ہیں. وہ اس طرح کے جو ظالم ہیں, جو مجرم ہیں, انہوں نے تھانہ جات کے خرچے اخراجات اٹھائے ہوئے ہیں اور پھر ان کی بات کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. جو سائل ہوتا ہے, جو مظلوم ہوتا ہے, اس کو اگنور کیا جاتا ہے. اس طرح کے معاملات کی مانیٹرنگ کے لیے آپ یہاں پر IG آفس میں کس سطح پر وہ مانیٹرنگ کا جو پلان ہے وہ ترتیب دیں گے؟ اس میں انشاءاللہ ہم بڑا اچھا پلان ترتیب دیں گے. اس میں آلریڈی پلان موجود بھی ہے. ہاں جی آپ کچھ کہیں بتائیں. DPOs کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. مختلف اضلاع میں یہ ہو رہا ہے کہ DPOs دفاتر میں لوگوں کو اچھے طریقے سے دیکھ کیا جائے. وہ جاتے ہیں, اپنی شکایت درج کرتے ہیں, آگے فارورڈ ہو جاتی ہے اپلیکیشن, وہ وہی کچھ ان کو ریلیف نہیں. تو DPOs کے بارے میں اس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان اس طرح IG آفس میں آتا ہے, جہاں کنٹرول میں ہوتا ہے, شکایت درج لوگ کو دیکھ کے آتے ہیں. تو DPOs کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اس لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہے, ان کے بارے میں آپ کی کیا پوزیشن؟ نہیں وہ بالکل ریلیف دیں گے جی. یہ ہمارا کام بالکل دفتر میں ہر وقت بیٹھنا نہیں ہے, ہم تو فیلڈ افسر ہیں. سر فالو اپ کوئی نہیں ہوتا, بات ہو جاتی ہے نا. دیکھیے میں آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی برانچ ہے نا, اکاؤنٹیبلٹی برانچ میں 6 ماہ سے لوگوں کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں. جب اکاؤنٹیبلٹی برانچ میں درخواستیں جاتی ہیں تو وہی پولیس والے ان کے کمپلینٹ کے گھر جاتے ہیں, دروازے. دیکھیے فراز, میں آج آیا ہوں, مجھے یہ سوال آپ چلیں 3 مہینے بعد پوچھ لیں. ٹھیک ٹھیک. ایک 50 سے ایک طریقہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک اپلیکیشن آتی ہے, آپ اس DPO کو مارک کرتے ہیں, DPO آگے SDPO کو مارک کرتا ہے, اور اس کے بعد ایسا تو کوئی ایسا جو جیسے کلاس اپلیکیشن آتی ہے بعد اس کے اوپر کمنٹ چلتا ہے. یہ اس طریقے کو بدلنے یہ بالکل آپ نے صحیح کیا. یہ میں ہمیشہ اپنے افسران کو یہی کہتا ہوں کہ آپ جو بیٹھے ہیں داخلہ والا کام نہ کریں. آپ کہ میل آئی, آپ نے اوپر سے نیچے بھجوا دی, نیچے سے اوپر گئی. جس افسر کے پاس کوئی ایشو جائے گا, کوئی کمپلینٹ جائے گی, اگر IG آفس سے جاتی ہے, RP آفس سے جاتی ہے, تو جس کو مارک کی جائے گی پہلے وہ ویریفائی کرے گا کہ یہ اس میں کیا اصل صورتحال کیا ہے. یہ نہیں کہ فار نیسیسری ایکشن نیچے آپ پھر بھیج دیں. وہ جو کمپلینٹ کرنے والا بالآخر جس کے خلاف کمپلینٹ ہوتی ہے اسی کے پاس پھر پہنچ جاتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے اچھا پھر آگے تھے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں درمیان میں بھول گیا, وہ ہے کہ آرگنائزڈ کرائم. پوری سوسائٹی میں جرم کی جو جنم گاہ ہے اس کی ایک بڑی وجہ آرگنائزڈ کرائم, جس میں نارکوٹکس, گیمبلنگ, پروسٹیٹیوشن ڈین, اور یہ میرا پکا اس پہ یقین ہے کہ یہ کرائم پولیس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے. ہم انشاءاللہ پورے صوبے میں بیٹ سسٹم انٹروڈیوس کروائیں گے. یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ تمام دنیا میں یہ بیٹ سسٹم موجود ہے. بیٹ افسر ہوگا, بیٹ افسر کو ہم ٹائم دیں گے. بیٹ افسر کا کام ہے کہ اس کے علاقے میں جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے. جو مشکوک قسم کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. جو مشکوک قسم کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ان کو ہم بتا دیں گے کہ اب اگر آرگنائز کرائم آپ کی بیٹ سے پکڑا گیا تو متعلقہ بیٹ افسر, متعلقہ SHO اس جرم میں اعانت کے شریک ہوں گے, اور ان کے خلاف نہ صرف محکمانہ کارروائی ہوگی بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی. ایک وقت میں ایک بندہ بات کریں. سر یہ جتنے آپ نے عزائم کا کہا ہے کہ آپ اتنے سے پورا کریں گے, ماضی میں جو دیکھنے آیا ہے کہ ایوری 6 مہینے کے بعد ایک IG, تو آپ کا تو بار پیریڈ ہی چل رہا ہوگا, تو یا تو کچھ بڑے عہد و پیما آپ لے کے آئے ہیں کہ وہ چلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تھانہ کلچر چینج کرنا چاہتے ہیں,
जिनको माजी में लाहौर की बात करें, जिनको माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से SHO को बातियों को किया जाता है, कल चुन चुन के उन क्रिमिनल्स को दोबारा यहाँ लाहौर में तैनात किया, वो क्या डिलीवर करेंगे सर? आपने बिल्कुल ये सवाल किया, लेकिन जो मैंने गुफ्तगू शुरू की थी शायद आपने वो मेरा लफ्ज़ नहीं, वो फिक्रा नहीं सुना। मैंने कहा अल्लाह ने जितना मुझे वक्त दिया, ठीक है ना, जितना मुझे वक्त दिया उसमें मैं यही काम करूंगा इंशाल्लाह। कोई अदो पैमान नहीं है, सरकारी मुलाजिम है, पोस्टिंग होती रहती है, पोस्टिंग ट्रांसफर हमारी सर्विस का हिस्सा है। तो इसमें जितना टाइम मिला उसको इंशाल्लाह एक मतलब वक्त गुजारने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि बेहतरी आए। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों को दोबारा जो लगाया जाता है वो आप देखेंगे। मैं अभी सर अवाम की बात कर ले, जो आप प्लान बताना चाह रहे थे अवाम के हवाले से, जो इनको इंसाफ मिलेगा, जो थाना। हाँ नहीं, वो देखिए, मैंने कहा था कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी पुलिस स्टेशन के कल्चर को तब्दील करना है। अच्छा सर, एक बात, अगर आप एक चार्ज देने के बाद जो रस्मी गुफ्तगू की है अफसरान से, वो पंजाब पुलिस की 49 तारीख में पहली बार ऐसी बात हमारे सामने भी आई है कि आपने ये कहा कि 1,85,000 की फोर्स है आप समेत पंजाब में। तो अगर एक शख्स सिर्फ ये सोच ले डेली की इबादत समझ कर एक मसला उसने हल करना है तो मसाइल पंजाब के खत्म हो जाएंगे। तो इस हवाले से बता दें, अगर इस पर आप कामयाब हो जाएंगे तो मसाइल खत्म हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के समझ ये कहता हूँ कि ये नौकरी मैं इबादत समझ के करता हूँ, ठीक है। तो जब मेरी ये मोटिवेशन है तो मेरे इंशाल्लाह जो टीम मेंबर हैं उनकी भी यही मोटिवेशन है। एक वक्त में एक सवाल मेरा सवाल जी 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 कि अवाम में और पुलिस में दूरियां बहुत हैं। मोटरवे पुलिस है, ट्रैफिक वार्डन का आपका कदरे रवैया अवाम से बेहतर है, लेकिन आपकी जो सख्त वर्दी है इसका अवाम पर मुझे इत्मीनान नहीं है। आपको हालत यह है कि बैरूनी शहर को गाड़ी वाला लिफ्ट में नहीं देता है, पता कोई नहीं आगे जाके यही लूट ले। नहीं बिल्कुल, इसको दूर करने के लिए इकदाम करें। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें ये आपकी ऑब्जर्वेशन 100% ठीक है। लेकिन मेरा इसमें यह है कि वर्दी बदलने से बंदे नहीं बदलते, अंदर बदलेंगे तो बंदा बदलेगा, माइंड सेट बदलेंगे तो पता बदलेगा। अब अगर आप लोगों से बदतमीजी करेंगे तो फिर आप लोग जाकर दुआएं तो नहीं देंगे, आपको फिर गालियां ही निकालेंगे। तो ये खामियां हैं, हम इंशाल्लाह इनको पूरी कोशिश करेंगे कि इनको दूर करें। या तो आप में से कोई बंदा एक रेगुलेट कर ले, बिला जरूरत बिल्कुल नहीं होंगे। आखिरी 3 सवाल। पंजाब से मुलाकात हुई, उन्होंने अपने कुछ मौजूद तहफुज़ात का जरूर इज़हार किया हुआ, जिसकी वजह से आपके पेश वो इस कोटे से सर्वदोष हुए। तो क्या वो तहफुज़ात पूरे हो जाएंगे और आप छोड़े इस हवाले से? देखिए जी, मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक प्रोफेशनल पुलिस अफसर हूं, मेरा काम प्रोफेशनल काम है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और दूसरी बात, पोस्टिंग ट्रांसफर होती रहती है, मेरा कल को ट्रांसफर हो जाए तो उसमें कोई इशू नहीं। दूसरा सवाल, एक मिनट, जिन्होंने नहीं किया उनको 2 सवाल दे दें हम। आप बता दें। जी, मेरा सवाल ये है कि जो साबका आईजी गुजरे हैं उन्होंने जो 2 साल वाली पॉलिसी बनाई है SHO की तैनाती के लिए, और उसी इजला में तैनाती नहीं होगी, जबकि जो सब इंस्पेक्टर पहले SHO लगे भी हुए थे उनको हटा दिया गया है इस बात से कि इन्होंने 2 साल जो है वो ना ऑपरेशन में रहे हैं ना ये इन्वेस्टिगेशन में रहे हैं। तो जिस तरह से वो पहले SHO लगे हुए थे, क्या आपकी इसी तरह की पॉलिसी रहेगी या तब्दील की जाएगी? इसको मुझे फ्रैंकली मुझे इसका बहुत ज्यादा पता नहीं है। जब इसको रिव्यू करेंगे तो उसके बाद जरूर देखेंगे, लेकिन उसमें एक लॉजिक जरूर है कि जो अपने मुतल्लिका थाने में अपने इलाके में उसको पोस्ट नहीं होना चाहिए आइडियली, क्योंकि उसकी बेशुमार उनकी कनेक्शंस हैं। उसमें अगर वो इंसाफ करना भी चाहे तो ये लोगों को यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं इंसाफ कर रहा हूँ। आप बताइए। एक मिनट बताइए। पंजाब में आईटी में अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा काम हुआ है। इधर आईटी में सीपीओ में तमाम जो पुलिस स्टेशंस को कनेक्ट कर दिया गया है, और इसमें पंजाब सेफ सिटी में बड़ा काम हुआ है। लेकिन कंप्यूटर्स कभी भी इंसान का मुतबादिल नहीं होते। एट द एंड ऑफ द डे जो लोग मजलूम आते हैं पुलिस वालों के पास, उनको चाहिए कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी FIR दर्ज हो, उनके मुलजिम पकड़े जाएं, उनके साथ महज़ब तरीके से गुफ्तगू की जाए। आईटी फैसिलिटेट कर सकती है प्रोसेसेस को, लेकिन आईटी इंसान का मुतबादिल नहीं है। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम असल चीज की तरफ ज्यादा तवज्जो दें। आखिरी सवाल
क्राइम स्पोर्ट पे जो है सब इंस्पेक्टर तक लेवल के वहाँ पे जाते हैं अफसरान, तो वो बात नहीं करते। किसी भी स्पोर्ट में जाने के लिए हमें वर्जन चाहिए होते हैं, तो वो बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, ताकि न्यूज करेक्ट चले। तो इस हवाले से फैक्ट्स जो है वो कौन शेयर करेगा, काइंडली के हवाले से। अच्छा, इसमें साबका आईजी साहब का एक बहुत अच्छा विजन था, उन्होंने इसीलिए सुहेल को इधर इंचार्ज बनाया था, और उसमें तमाम अजला में जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर और रिलेशनशिप ऑफिसर उनको नॉमिनेट आस्ता आस्ता उस प्रोसेस में थे। इसको हम इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, और ताकि आप कोई किसी किस्म की खलीज दरमियान में ना आए। आप बहुत शुक्रिया सर। ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद एक और है, ब्यूरोक्रेसी और सीएम के नोटिस में था, और ये हालुआ पूरी पकड़ के तो गई है, और सारे जो अपना मुलजमान थे उनको डायरेक्ट में लेके। लेकिन सर यहाँ पे जौहर टाउन पे मौजूद झुग्गियाँ जो है कोरियम माल के राइट मतलब ऑन दी अदर साइड, वहाँ पे एक जो गरीब आदमी है 70 साल का पूरा, उसके बेटे को तकरीबन आज 6 महीने हो गए हैं, वो लापता है, उसको कत्ल कर दिया गया है। उस बंदे की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, वो रोजाना पैसे मांगता है और मियाँ वाली जाता है। ये राइट ऑपोजिट ऑफ दी अपना जो है मियाँ वाली ये कोरियम माल है। तो सर आपके आने से क्या कोई फर्क ऐसा वाज़े महसूस होगा कि हाई प्रोफाइल केसेस तो देखे जाए, लेकिन ये गरीब आदमी है एट द बॉटम ऑफ दी मतलब सोसाइटी, उसकी बात भी कुछ सुनने वाला होगा? देखिए जी, मैं तो मेरी विजन और मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश ये होगी, बिल्कुल इसके इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के हवाले से सुहेल खेड़ा साहब हैं डीआईजी, ये आपसे रब्ता कर लेंगे। मुझे इसके इश्यूज का नहीं पता, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी कि लोगों को अपने जायज़ काम के लिए किसी सिफारिश, किसी रिश्वत का सहारा ना लेना।